أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی گناہ، لا جناح نہیں ہے کوئی حرج، نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر، ان اگر طلقتم تم طلاق دو النساء عورتوں کو، ما لم تمسوہن اس زمانے میں، ما سے مراد زمانہ ہے، ما اس زمانے میں، لم تمسوہن جس میں تم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تمسوہن مس کرنا، چھونا، کہ جس زمانے میں تم نے انہیں چھوا بھی نہیں ہے اس زمانے میں، او تفریضوا لہن یا تم نے مقرر نہیں کیا ان کے لیے، یہ او کے آگے لم تفریض ہوگا، ٹھیک ہے، او لم تفریضوا لہن، یہ پیچھے اس کے اوپر یہ عطف ہو رہا ہے، او تفریضوا لہن یا تم نے مقرر نہیں کیا ان کے لیے فریضۃ مہر، ومتعوہن اور ان کو تم جوڑا دو، جوڑا فائدہ پہنچاؤ، ٹھیک ہے نا، علی الموسع قدرت والے پر قدرہ اس کے اندازے کا جوڑا ہے، یعنی کہ جو وسعت رکھنے والا ہے اس پر اس کے اندازے کے مطابق ہے، اور وعلی المقتر قدرہ اور جو تنگ دست ہے اس کے اوپر قدرہ اس کے اندازے کے مطابق جوڑا ہوگا، متاعا بالمعروف یہ جوڑا ہے عمدگی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اس کو یہ جو کپڑا جو جوڑا آپ نے دینا ہے اس کو ادا کریں، حقا علی المحسنین یہ حق ہے نیکوکاروں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم نے طلاق دی ان عورتوں کو، من قبل ان تمسوهن پہلے اس سے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی کہ ان کے قریب آنے سے پہلے ہی آپ نے ان کو طلاق دے دی، وقد فرضتم لہن اور تحقیق تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے فریضۃ مہر، ٹھیک ہے، فنصف ما فرضتم بس آدھا ہے وہ جو تم مقرر کر چکے ہو، فرض تم جو تم مقرر کر چکے ہو، الا ان یعفون مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، کہ مجھے آدھا بھی مہر نہ دو، میں آپ کو آدھا مہر بھی معاف کر دیتی ہوں، او یعفو الذی یا وہ معاف کر دے الذی بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، اس سے مراد شوہر، وان تعفو اور یہ کہ اے مردو، حکم اب دوبارہ مردوں کو دے دیا، پہلے عورت کو کہا معاف کر دے، پھر کہا یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے مرد معاف کر دے، اور فرمایا کہ مرد تم ہی معاف کر دو، اقرب للتقوی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، مہر ادا کر لیا، اب چونکہ آدھا مہر ہے لازم ہے وہ تو ہوگا، اب باقی آدھا بھی اگر مرد واپس نہ لے اس عورت کو ہی دے دے، ٹھیک ہے واپس مجھے نہ دو تمہارا ہی ہو گیا، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم اور نہ بھولو تم فضل کو آپس میں، فضل کرنے کو، احسان کرنے کو آپس میں نہ بھولو، ٹھیک ہے نا، ایک وقت آپ نے گزارا اپنے آپس میں، اگرچہ قربت تو نہیں ہوئی ہے، نکاح تو ہو چکا ہے نا، اس لیے ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو بصیر دیکھتا ہے، حافظوا علی الصلوات حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ خاص کر درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کا بہت اہتمام کرنا ہے، وقوموا للہ اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، قانتین عاجزی کرتے ہوئے، فإن خفتم پس اگر تم کو خوف ہے، فرجالن تو کھڑے کھڑے تم نماز پڑھ لو، او رکبانن یا سواری پر ہو تو سواری کے اوپر ہی نماز کو ادا کر لو، فإذا امنتم بس جب تم امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ بس تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما علمکم جیسے تمہیں رب تعالیٰ نے سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، ما ان چیزوں کی لم تکونوا تعلمون جن کو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، والذین یتوفون اور وہ لوگ جن کو وفات دی جاتی ہے، منکم تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں جو تم میں سے، وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً وصیت کر جائیں، لِأَزْوَاجِهِمْ اپنی بیویوں کے حق میں، متاعاً کے فائدہ پہنچائیں ان کو، إِلَى الْحَوْلِ 1 سال تک، یہ پیچھے بھی گزرا ہے میرے خیال میں، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ کہ جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو بیوی کے اوپر عدت لازم ہوگی، 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن، ٹھیک ہے، اور یہاں پر 1 سال کا تذکرہ ہے، اب دونوں میں ڈفرنٹ کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، کہ وہاں پر شوہر فوت ہوا تو 4 مہینے 10 دن کا حکم ہوا،
یہاں پر شوہر فوت ہوا تو حکم 1 سال کا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے تفسیر کے اندر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ غیر اخراج کہ نہ نکالا جائے ان کو گھر سے، فإن خرجنا بس اگر وہ خود نکلنا چاہیں، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، فیما فعلنا اس کام کے بارے میں جو وہ خود اپنے معاملے میں کر رہی ہے، فی انفسہن اپنے معاملے میں وہ خود کر رہی ہے، اس پر پھر تمہارے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ من معروف اچھے طریقے سے وہ جو بھی کرے گی پھر اچھے طریقے سے اس کو کرنا چاہیے۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وللمطلقات اور ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی ہے، متاع جوڑا دینا ہے جی، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، حقا علی المتقین یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں جی شروع سے لا جناح علیکم سے نکاح، طلاق، عدت اور کون سے مسائل گزر رہے تھے جی؟ مہر کے مسائل، ان کا بیان چلا آ رہا ہے۔ اب اس عورت کا ذکر ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی، نکاح کے وقت مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی کہ ایک ایسی عورت کا نکاح ہوا کہ جس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی ابھی تک، رخصتی سے پہلے اس کو طلاق دی گئی اور نکاح کے وقت مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا، تو فرمایا کہ لا جناح علیکم نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن اس زمانے میں کہ جب کہ تم نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، مطلب رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ شوہر کے قریب بھی نہیں آئی ہے اور اس کو طلاق مل گئی، او تفریضوا لہن فریضہ یا اس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا، یعنی ایسی عورت کہ تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور رخصتی سے پہلے تم نے اس کو طلاق دے دی اور جب نکاح ہوا تھا اس وقت مہر بھی مقرر نہیں کیا، کیونکہ نکاح کے وقت اگر مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے اور مہر تو بعد میں بھی طے کیا جا سکتا ہے، میاں بیوی خود طے کرنے بیٹھ جائیں، اگر طے کرنے کے اندر ان کا جھگڑا ہو جائے، ایک بات پر اتفاق نہ ہو تو پھر بھی مہر مقرر ہو جاتا ہے، پھر مہر مثلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مہر تو ضروری ہے نا، مہر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نکاح کے وقت مقرر نہیں کیا تو میاں بیوی بعد میں مقرر کر، بعد میں بھی نے مقرر نہیں کیا اور آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ اتنا مہر ہونا چاہیے، شوہر کہہ رہے نہیں اتنا ہونا چاہیے، تو تب مہر مثلی لازم ہو جائے گا، نکاح مہر تو لازم ہوگا باہر صورت، تو مہر مثلی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس کی بہنوں کا اس سے پہلے مہر جتنا ہوا کرتا تھا اور اس کے خاندان میں عورتوں کا جتنا مہر عام طور پر مقرر کیا جاتا ہے اتنا جو ہے نا مہر پھر ادا کرنا ضروری ہو جائے گا، خود بخود مقرر ہو جائے گا۔ اچھا، ایسی عورت کے ساتھ اگر جس کا ابھی مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وَمَتِّعُوهُنَّ اور فائدہ پہنچاؤ تم ان کو۔ فائدہ کیا پہنچانا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ تم ان کو ایک جوڑا کپڑوں کا دے دو، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کر دینا جی، جوڑا کپڑوں کا دے دو۔ اب وہ ہر بندے کا جوڑا کیسا ہونا چاہیے؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو وسعت والا ہے، جو اچھا ہے، امیر آدمی ہے تو امیرانہ جوڑا کپڑوں کا جوڑا دے، جو درمیانہ ہے اس لحاظ سے دے، جو غریب ہے، جو تنگ دست ہے اس لحاظ سے عورت کو کپڑا دے، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا دے دینا ہے۔ متاعا بالمعروف، یہ جو جوڑا آپ دیں گے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ دیں، عمدگی کے ساتھ دیں، ماتھے پر بل نہ پڑے ہوئے ہوں، پیار محبت کے ساتھ وہ جوڑا اس کو دے دینا ہے۔ حقا علی المحسنین، کہ نیکوکاروں کے اوپر یہ حق لازم ہے ان کو ادا کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو، من قبل ان تمسوهن پہلے اس سے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم لهن فریضہ اور مہر بھی مقرر کر چکے ہو، اس سے پیچھے مسئلہ تھا مہر مقرر نہیں کیا تھا تو طلاق دے دی رخصتی سے پہلے، اب یہاں پر بھی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، صرف فرق اتنا ہے کہ یہاں مہر مقرر کیا تھا اور پہلے مقرر نہیں کیا تھا، جہاں نہیں کیا تھا تو وہاں پر ہم نے کہا جوڑا دے دو، اور یہاں پر مہر مقرر کیا ہوا ہے تو یہاں پر فرمایا کہ فنصف ما فرضتم، وہ آدھا مہر دے دینا ہے جی جو تم نے مقرر کیا ہے، 1000 مقرر کیا تھا تو 500 اب دینا ادا کرنا ضروری ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ الا ان یعفونا مگر وہ عورتیں آدھا بھی معاف کر دیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، معاف کر سکتی ہیں عورتیں، کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ جو آدھا مہر آپ نے مجھے دینا ہے میں یہ بھی نہیں لیتی، یہ بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص کہ اس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، یعنی 1000 مہر دیا تھا
لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، اب 500 اس نے لینا ہے کیونکہ اس کو اس کا حق ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ معاف کرتا ہوں، میں نہیں لیتا، تو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، کر سکتا ہے ایسے مرد۔ آگے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خطاب فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم معاف کر دو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فضل کو نہ بولو، یعنی طلاق کس وجہ یعنی اس طلاق کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کو نہ بولو۔ دیکھیں نا طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ جھگڑے کی وجہ سے ہوتی ہے نا، خوشی کے ساتھ تو کوئی کسی کو طلاق نہیں دیتا، جب جھگڑا ہوتا ہے تو دلوں میں کینہ بھی آ جاتا ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، بندہ بڑا ہی طیش میں آ جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت جب آپ طیش کے اندر آ چکے ہو، غصے کے اندر آ چکے ہو، تو رب تعالیٰ کے حکم کو بھی مت بھولنا، معاف کر دو، یہی زیادہ بہتر ہے، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اس سے ماقبل نکاح، طلاق، عدت کے مسائل گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی چیزوں میں آپ لوگ الجھ کر نہ رہنا، بلکہ نمازوں کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ نہ ہو طلاق کے مسائل کے اندر ہی الجھے رہو اور نماز کی حفاظت کرنا آپ بھول جاؤ۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی۔ عموماً لوگ نکاح کے موقع پر نماز کی پرواہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اسی طرح طلاق کے مسئلے پر اکٹھے ہوں تو نماز نہیں پڑھتے، بھول جاتے ہیں، کئی مقامات پر نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مسائل ہی میں نہ الجھے رہو، بلکہ جو میرے حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر درمیانی نماز، یعنی نماز وسطیٰ، عصر کی نماز۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، اس قدر سخت لڑائی لگی تھی، مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ حضور علیہ السلام سے ظہر کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز بھی رہ گئی، شام کی نماز بھی رہ گئی۔ تو اس موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُونَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ کے شعلوں سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری نمازیں قضا کرا دی، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ، عصر کی نماز کا، ٹھیک ہے نا، حضور نے خاص طور پر عصر کی نماز کا تذکرہ فرمایا۔ تمام نمازوں کا درجہ بڑا درجہ ہے، لیکن عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ جس سے عصر کی نماز رہ گئی بس اس طرح سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد بھی مر گئے اور گھر کا مال بھی لوٹ لیا گیا۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ گھر کے افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے تو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ اگر ایک مرد مر جائے تو لوگ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سارا گھر ہی اگر لوٹ لیا جائے تو اس کا کس قدر صدمہ زیادہ ہوگا۔ تو عصر کی نماز نہ پڑھنے کا اس قدر بڑا نقصان ہے۔ آگے دیکھیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے، ظاہری عاجزی بھی ہونی چاہیے اور باطنی عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ ظاہری عاجزی کیا ہے کہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو تو نگاہ سجدے کے مقام پر رکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، ہاتھ سنت کے مطابق جو باندھنے کی جگہ وہاں پر باندھے، داڑھی کے ساتھ، انگلیوں کے ساتھ، بلا ضرورت کبھی کسی جگہ پر خارج کرنا، یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اور باطنی کیا ہے جی؟ نماز میں پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف، گویا رب تعالیٰ کو آنکھوں کے ساتھ بندہ دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو پھر یہ سمجھے کہ مجھے تو رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہے، فَرِجَالًا، تو کھڑے کھڑے پڑھ لو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرجالً کا ترجمہ کرتے ہیں پاؤں پر کھڑے کھڑے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا نا، کھڑے کھڑے نماز وہاں پر پڑھو، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو کھڑے کھڑے نماز پڑھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ یہاں پر کیا معنی کیا کہ دوڑتے ہوئے بھی نماز کو نہ چھوڑو، دوڑتے ہوئے نماز کو پڑھو، اور رکباناً، یا سواری پر، مثال کے طور پہ دشمن پچھلی طرف سے آ رہا ہے اور آگے آپ دوڑ رہے ہیں اور جنگی حالت بنی ہوئی ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو اشارے کے ساتھ دوڑتے ہوئے نماز کو پڑھو۔ شیر پیچھے لگا ہوا ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھو۔ پانی سیلاب کا پیچھے سے آ رہا ہے اور آپ آگے آگے بھاگ رہے ہو تو اشارے کے ساتھ اسی وقت بھاگتے بھاگتے نماز کو ادا کرو۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، سولی پر چڑھا دیا گیا، خون بہہ رہا ہے بندے کا، ہاتھوں کو میخوں کے ساتھ پھٹوں کے اوپر گاڑ دیا گیا ہے، لیکن اس حالت کے اندر بھی فرمایا کہ نماز معاف نہیں ہے، اس حالت میں بھی آپ اشاروں کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ بعد میں صحت مل گئی، وقت مل گیا تو دوبارہ اس نماز کو قضا کر لے، دوبارہ اس نماز کو پڑھ لے، صحیح اہتمام طریقے کے ساتھ، لیکن اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، اس وقت بھی نماز کو ادا کرو۔ اللہ اکبر، کس قدر سخت حکم ہے نماز سے متعلق۔
فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے تمہیں رب تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، اطمینان کے ساتھ رکوع، اطمینان کے ساتھ سجدہ، ما ان چیزوں کی لم تکونوا تعلمون، جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نمازوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ والذین یتوفون منکم، اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ کی دو تفسیر ہیں جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی تفسیر اس سے متعلق یہ ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ آیت پہلے ہے، اور ایک اور آیت گزری ہے جس میں شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن کا حکم ہے، وہ آیت بعد میں ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور دوسری آیت بعد میں آئی ہے، اور اصل حکم وہ ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، البتہ اس میں حکم ہی الگ بیان ہوا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اس آیت میں یہ حکم ہے کہ جو آدمی مر جائے وہ اپنے رشتہ داروں کو مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میری بیوی کو 1 سال تک گھر سے نہیں نکالنا، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ یہاں گزارے گی اور فوراً ہی اس کا رشتہ آ جائے گا۔ اس واسطے فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن تو اس نے عدت گزارنی ہے، لیکن اس کے بعد بھی 1 سال تک اس کو گھر سے نہیں نکالنا، سوچنے کا موقع دینا ہے کہ وہ کہیں رشتہ کرنا چاہتی ہے تو رشتہ کر لے۔ اور یہ رواج ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی عورت جو ہے نا وہ بیوہ ہو جاتی ہے کم عمری میں، تو لوگ عام طور پہ پھر بیوہ کا رشتہ بھی نہیں کرتے ہیں، وقت زیادہ گزر جاتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ غلطی نہ کرنا کہ آپ اس بیوہ کو گھر سے نکال دو، ادھر ہی چھوڑ دو، اس گھر کے اندر ہی اس کو رہنے دو، کم از کم 1 سال تو شوہر وصیت کر کے جائے کہ اس کو نہیں نکالنا یہاں سے، تاکہ ویسے تو نہیں نکالتے ہوں گے، ممکن ہے، لیکن کہیں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اس کو نکال دیں تو پھر شریعت نے پہلے سے حکم دے دیا کہ اس کو نہیں نکالنا ہے۔ تو فرمایا والذین یتوفون منکم، اور وہ مرد جن کی وفات ہو جاتی ہے جی تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، ان کو فائدہ پہنچایا جائے 1 سال تک، غیر اخراج، 1 سال تک ان کو گھر سے نہ نکالا جائے عدت ختم ہونے کے بعد۔ بات سمجھ آ گئی؟ فَإِنْ خَرَجْنَا، بس اگر وہ اپنی مرضی سے نکل جاتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں عدت گزر گئی، اب وہ جانا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اس معاملے کے بارے میں کہ جو وہ خود اپنی جان کے بارے میں کریں، کہیں رشتہ مل جاتا ہے ان کو کہیں پر اچھا رشتہ تو وہ اپنا رشتہ وہاں ہو کروا دیں، من معروف، بھلائی سے، ٹھیک ہے نا، قاعدے کے مطابق، ایسے برے تعلقات نہیں جوڑنا کسی کے ساتھ۔ بات سمجھا کہ غلط تعلقات جوڑتی ہے تو پھر تو روکنے کا حکم ہے۔ میں معروف کی قید اسی لیے ساتھ لگائی ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ، جاریاں دوستیوں میں نہیں، اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالیں، اچھے طریقے کے ساتھ، کہیں اچھا رشتہ آتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے تو وہاں پر کر لیں، نہیں تو پھر گھر والوں کو یہ روکنے کا حق حاصل ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، تمہیں سزا دینے پر بھی قادر ہے، اگر فوراً سزا نہیں دیتا تو اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ حلیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلقات، اور ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی ہے، متاع، ایک جوڑا ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ جس عورت کو طلاق ملی تو اس کا مہر بھی مقرر تھا، تو ایسی عورت کو 1 جوڑا دینا مستحب ہے، اور وہ عورت جس کا حق مہر مقرر نہیں ہوا تو اس کو پھر جوڑا دینا واجب ہے۔ اور یہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے ذمہ لازم ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم مسائل کو سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔